بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے پاس نہم کلاس کی اسلامیات کی ایک حدیث ہے، اس کا ترجمہ اور تشریح دیکھتے ہیں۔ حدیث ہے من صلی علی مرتن فتح اللہ لہ بابا من العافیہ۔ من صلی علی مرتن، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، فتح اللہ لہ بابا من العافیت، تو اللہ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا، اللہ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ اب دیکھیے، درود عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، کہ درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں، درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت سے احسانات ہیں۔ جب انسانیت کفر و ضلالت میں پڑی ہوئی تھی، جب انسانیت کو انسانیت نام کا پتہ نہیں تھا، جب انسان تو تھا مگر تھا جانوروں کی طرح، جب انسان تو تھا مگر اس کا رہن سہن بود و باش انسانوں والی نہیں تھی، اسی وقت جب مکہ کی سرزمین پر بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، کسی گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو وہ شرم سے منہ چھپائے پھرتا تھا۔ عین اسی وقت جب کعبہ کا ننگے ہو کر لوگ طواف کرتے تھے، اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بتوں کے آگے سر بسجود ہو جاتے تھے، کہ کوئی کسی بت کو سجدہ کر رہا ہوتا تھا، کوئی کسی بت کو، میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے، بتوں کی پرستش ہو رہی تھی۔ خدائے لمجدل، خدائے رب العالمین کو ہر کوئی بھول چکا تھا۔ عین اسی وقت جب کفر اور جہالت زوروں پر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا۔ قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ ان میں ایک رسول بھیجا۔ اب اس رسول نے آ کر ہمیں کیا کیا؟ ضلالت سے باہر نکالا، کفر سے باہر نکالا، شرک سے باہر، بتوں کی بجائے ایک خدائے لمجدل کے حضور سر بسجود ہونا سکھایا۔ اب یہ اگر دیکھا جائے، اگر سوچا جائے، خیال کیا جائے، تو یہ بہت بڑا احسان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس احسان کا بدلہ کیسے چکایا جائے؟ کہاں میرے لجپال آقا اور کہاں میں، کہاں ہم جیسے حقیرناک۔ تو پھر آقا کی اس احسان کا بدلہ کیسے اتارا جا سکتا ہے؟ تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، بس آقا کی ذات پر جی بھر کر درود پڑھیے۔ جتنا درود آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا درود۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب ایک آدمی درود پڑھتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور 10 درجے بڑھا دیے جاتے ہیں، 10 درجے بڑھا دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے مطابق ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا، اللہ اس پر ایک بار درود پڑھتا ہے۔ جو مجھ پر ایک بار سلام پڑھے گا، اللہ اس پر ایک بار سلام۔ جب رب کی سلامتی ہمارے پاس آ جائے تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ تو اس لیے دن رات کا جو بھی لمحہ ہمیں ملے تو ہمیں آقا کی ذات پر درود و سلام کے گجرے نچھاور کرنے چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، ابی بن کعب سے معروف حدیث ہے، اکثر علماء کرام سے بھی آپ نے سنی ہوگی، کہ حضرت ابی بن کعب نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں آپ پر درود پڑھوں، کیا میں 1/4 حصہ جو ذکر کرتا ہوں اس میں سے 1/4 حصہ آپ پر درود پڑھوں؟ آپ نے فرمایا جیسے تیری مرضی، لیکن اگر زیادہ کر لے تو بہتر ہے۔ اچھا آقا ایسا کرتا ہوں، میں 2 حصوں میں تقسیم کر لیتا ہوں، ایک حصہ درود کے لیے اور ایک حصہ آپ باقی عبادت کے لیے۔ آپ نے فرمایا جیسے تیری مرضی، لیکن اگر بہتر یہ ہوگا درود کو زیادہ کر لے۔ اب ابی بن کعب کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں 1/3 حصہ درود کے لیے کر لیتا ہوں، باقی حصہ جو ہے وہ باقی عبادت کے لیے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تیری مرضی ہے، جیسے تو چاہے، لیکن اگر درود کو زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ اب ابی بن کعب بولے آقا بس میں ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھتا رہوں گا، بس مجھے اور کوئی ورد نہیں چاہیے۔ مجھے ایسے پتہ چلا ہے کہ بس سارے وظیفوں میں سے بڑا وظیفہ درود و سلام ہے۔ درود و سلام بہت بڑا وظیفہ، بہت بڑا وظیفہ۔ تو اسٹوڈنٹس،
اس وظیفے کو اپنائیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، سکول سے گھر، گھر سے سکول آتے ہوئے، چلتے پھرتے۔ وضو، اچھی بات تو یہ ہے وضو ہو تو درود شریف پڑھیے، اچھی بات یہ ہے، لیکن یہ وہ وظیفہ ہے اگر درود نہیں تب بھی پڑھو، اللہ تعالیٰ قادر مطلق قبول کرتا ہے۔ اور یہ وہ وظیفہ ہے ابھی آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں قبول ہوتا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں نا، کوئی پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو۔ روزہ اللہ قادر مطلق ہے، وہ بے نیاز ہے، پتہ نہیں قبول کرتا ہے، حج قبول کرتا ہے نہیں کرتا، اگر درود ادھر ہم پڑھتے ہیں ادھر قبول ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، ایک میرے امتی کا ترازو لگایا جائے گا، نیکیاں ایک پلڑے میں، برائیاں ایک پلڑے میں، نیکیاں کم ہو جائیں گی، برائیاں زیادہ ہو جائیں گی، اس کو ہتھ کڑیاں لگا کر جہنم کی طرف گھسیٹا جا رہا ہوگا، آگے میں آ جاؤں گا، پوچھوں گا فرشتوں سے یہ کیا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے حضور میں پلڑا لگایا گیا، اس کی نیکیاں کم ہو گئیں، برائیاں زیادہ ہیں، جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں میں کہوں گا دوبارہ اس کے ترازو لگایا جائے، ترازو لگایا جائے گا، نیکیاں واقعی کم ہوں گی، برائیاں زیادہ ہوں گی۔ اب آقا اپنی جیب میں سے ہاتھ نکالیں گے، ایک پرچی اس پلڑے نیکیوں والے میں ڈال دیں گے، اب نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی اور برائیاں کم ہو جائیں گی۔ اب اس کو جنت میں لے جایا جا رہا ہوگا، مگر وہ آقا کے قدموں پر گر کر عرض کرے گا یا رسول اللہ میں تو گناہ گار تھا، یہ پرچی کون سی پرچی ہے اتنی برکت والی؟ آقا نے فرمائیں گے کہ یہ درود و سلام کی پرچی ہے جو تو پڑھا کرتا تھا۔ اب یہاں پر ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب درود سلام نیکی ہے، فرشتوں نے لکھ لیا، وہ لکھا ہوا ہے، اب نامہ اعمال میں پہلے بھی وہ رکھا جا چکا ہے، تو پھر آقا کی جیب میں سے جو پرچی نکلی، اس کا مطلب یہ ہے کہ درود و سلام کا اجر بھی دگنا ملتا ہے، درود و سلام کا اجر بھی دگنا ہے۔ تو اس لیے ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی بیٹا درود و سلام کو جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا زیادہ پڑھیں، یہ آخرت کے لیے بھی، آخرت بھی سنور جائے گی اور دنیا بھی سنور جائے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔